واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ واتقوا فتنة، اے ایمان والو ایسے فتنہ سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ وہ تم میں سے صرف ظالموں ہی تک محدود نہیں رہے گا، یعنی وہ فتنہ اگر تم نے فتنہ کے اندر، ظلم و فساد کے اندر ظالموں کا ساتھ دیا تو اس کا اثر محض ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، اس کی سزا محض ظالموں ہی کو نہیں ملے گی بلکہ اس کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ اس لیے رب تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اس کا اثر، اس کی سزا تم میں سے محض ظالموں ہی کو نہیں ملے گی بلکہ تم بھی اس سزا اور جرم میں شریک ہو، تمہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی سزا تمہیں بھی پہنچے گی، تمہارے لیے بھی سختیاں آئیں گی، تم بھی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوگے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آج اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے روگردانی کریں گے، آج اگر آپ بزدلی اختیار کریں گے، آج اگر آپ مفاہمت کا شکار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تمہارے لیے بھی ہوگی، ظالموں کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی پکڑے گا، دنیا میں بھی تمہارے لیے پکڑ اور عذاب ہے اور آخرت میں بھی تم انہی ظالموں کے ساتھ ہو، آخرت میں بھی تمہارے لیے پکڑ اور عذاب ہے۔ اسی طرح اگر ہم ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا بھی یہی مطلب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف مقامات پر یہی بات ارشاد فرمائی، یہی وعید سنائی، یہی ہمیں نصیحت فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، بلا شبہ لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکیں، یعنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس کو اس کے ظلم سے منع نہ کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یعنی ظلم پر خاموش رہنے والے اور مظلوم کا ساتھ نہ دینے والے سب مجرم ہیں، سب اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں اور سب عذاب کے مستحق ہیں۔ لہذا اگر آج ہم ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے، آج ہم ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تو ہم بھی اس ظلم اور جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے، امت مسلمہ کے ساتھ مدد نہ کرنے کی وجہ سے آج بہت سی مصیبتوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کبھی طوفان، کبھی سیلاب اور کبھی زلزلوں کی زد میں آ جاتے ہیں، کبھی ڈینگی اور کانگو اور کبھی کرونا جیسی موذی مرض کا شکار ہیں۔ اگر کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سختی ہے تو ان کے ظلم کی وجہ سے، اور امت مسلمہ پر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اگر ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، ان بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہیں، اللہ کی پکڑ میں ہیں، تو وہ اپنے اسی جرم کی وجہ سے کہ جو قرآن اور حدیث نے ان کو مجرم قرار دیا کہ وہ حق کے لیے آواز نہیں بلند کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں اور امت مسلمہ کے ساتھ تعاون اور مدد نہیں کرتے، یہی جرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی آج پریشانیوں، مصیبتوں کا شکار ہیں۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتے ہیں، ہماری دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم باغی ہو جاؤ گے، جب تم سراطن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کرو گے تو پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کفر کو مسلط کر دے گا، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آئیں گی، پھر تمہارے لوگ، تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے تو نہ تو تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ آج اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو ہم اسی وجہ سے پریشانیوں، مشکلوں کا شکار ہیں کہ کفر ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے ظلم پر محض خاموش نہیں بلکہ امت مسلمہ کی اکثریت اور ان کے حکمران اس ظلم میں ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کی امت مسلمہ کے خلاف ہر قسم کی مدد کر رہے ہیں۔